السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام وتحیۃ الکرام علی محمد وآلہ الطیبین واصحابہ المخلصین۔ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، مرتے دم تک پنجتن سے پیار ہونا چاہیے۔ ڈھونڈ لیں گے اس کو آقا حشر کے میدان میں، پر غلام احمد مختار ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، آج کا یہ ویڈیو بڑا اہم ہے اور بڑا خاص ہے، اس کو ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل بسم اللہ آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ موضوع یہ ہے کہ جب میں پکا بریلوی تھا تو میں بھی پریشان رہتا تھا، اور بریلویت کو چھوڑ کے، بریلویت کو طلاق دے کے، بریلویت سے توبہ کر کے جب میں اصلی سنی بن گیا تو الحمدللہ میں بڑے سکون میں ہوں۔ اور جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے فرمائش پر یہ ویڈیو میں جاری کر رہا ہوں۔ پریشانی یہ ہے کہ بخاری اور مسلم یہ دو بڑی صحیح کتابیں مانی جاتی ہیں، لیکن جب ہم معاشرے میں نکلتے ہیں تو کچھ منکر حدیث بھی ہوتے ہیں، کچھ دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور جب ہم سے پوچھتے ہیں کہ جن کتابوں کو تم صحیح مانتے ہو اس میں تو گستاخانہ عبارتیں ہیں، تو ہمیں پہلے یقین نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ہمیں مدرسے میں صحیح بخاری پڑھائی جاتی تھی، صحیح مسلم پڑھائی جاتی تھی، دورہ ہوتا تھا، تو وہاں یہ ساری چیزیں ہم سے چھپا لی جاتی تھیں، اور اگر ہم سوال کرنے کی کوشش کرتے تھے تو کچھ نہ کچھ کہہ کے ٹال دیا جاتا تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم نے تو آج تک سب سے یہی سنا ہے کہ بخاری صحیح کتاب ہے، اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، اور صحیح بخاری بعد از کلام باری، تو قرآن کے بعد اگر کوئی صحیح کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ مگر میں دعوے کے ساتھ اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ یہ ساری بخاری صحیح نہیں ہے۔ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بھی گستاخی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی ہے، اہل بیت کی شان میں بھی گستاخی ہے، ازواج مطہرات کی شان میں بھی گستاخی ہے، اور صحابہ کرام کی شان میں بھی گستاخی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہیں جہنمی بتایا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں خودکشی کرنے کا ارادہ دکھایا گیا ہے، کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک ننگا دکھایا گیا ہے، اور کہیں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو غسل کر کے یعنی ننگا دکھایا گیا ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ ساری توہین ہے، اور وہ اس بخاری کے اندر موجود ہے۔ جو لوگ صحیح کہتے ہیں میں ان کو یہ دکھا رہا ہوں تاکہ لوگ یوں نہ کہیں کہ صاحب ہمیں پتہ نہیں تھا۔ یہ ہے صحیح بخاری شریف، یہ صحیح بخاری شریف جلد ہے اس کی 2، کتاب التفسیر، سورہ قاف کی تفسیر۔ اس میں یہ لکھ رہے ہیں، باب نمبر ہے 856 اور حدیث نمبر ہے 1956۔ یہ کہہ رہے ہیں عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یلقى في النار وتقول هل من مزید حتى يضع قدمه فتقول قط قط۔ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہ کہے گی کیا اور بھی ڈالے جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم جس کی حقیقت وہ خود جانے رکھ دے گا تو وہ کہے گی بس بس۔ اب یہ میں نے بخاری کی حدیث پڑھ کے سنائی ہے آپ کو۔ اس کے بعد نمبر ہے مسلم کا، یہ ہے مسلم شریف، صحیح مسلم شریف، یہ صحیح مسلم، کتاب الصفت، کتاب الجنت والصفت، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزال جہنم تقول هل من مزید حتى يضع فيها رب العزة تبارک و تعالی قدمه فتقول قط قط۔ ترجمہ،
مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ دوزخ کہتی رہے گی اور کچھ ہے اور کچھ ہے، یعنی اور لوگوں کو مانگے گی، یہاں تک کہ مالک عزت والا، بڑی برکت والا، بلندی والا اپنا قدم اس میں رکھ دے گا، تب وہ کہنے لگے گی بس بس قسم تیری عزت کی، اور ایک میں ایک سمٹ جائے گی۔ مسلم، یہ ہے ترمذی، جامع ترمذی، یہ جلد نمبر ہے 2، باب نمبر ہے 380، ابواب التفسیر، تفسیر سورہ قاف۔ یہ لکھ رہے ہیں عن قتادتنا انس بن مالک ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزال جہنم تقول هل من مزید حتى يضع فيها رب العزت قدمات فتقول قط قط۔ ترجمہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم برابر حل من مزید کہتی رہے گی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جیسا اس کے شایان شان ہے اپنا قدم اس میں رکھے گا، وہ کہے گی تیری عزت کی قسم بس بس۔ یہ 3 میں نے حدیثیں آپ کو سنائی، ترمذی، مسلم اور یہ بخاری، تینوں ہی بڑی کتابیں ہیں، تینوں ہی سیاہ ستہ میں شامل ہیں۔ اب ان حدیثوں سے اللہ تبارک و تعالی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے۔ گستاخی کیسے ہوتی ہے؟ کیونکہ ان حدیثوں سے اللہ تبارک و تعالی کا جسم بھی ثابت ہو گیا اور جہنمی بھی ثابت ہو گیا۔ اب جس کتاب میں اللہ تبارک و تعالی کا جسم اور جہنمی ثابت ہو جائے تو کیا بتاؤ وہ کتاب صحیح ہے کہ غلط ہے؟ میں تو کہتا ہوں یہ کتاب غلط ہے۔ اس میں جو روایتیں ایسی ہیں جس سے اللہ کی شان میں، رسول اللہ کی شان میں یا اللہ والوں کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، وہ ساری روایتیں ہی غلط ہیں۔ ایسی روایتیں حدیثوں میں لانی ہی نہیں چاہیے تھیں، اور یہ روایت قرآن کے خلاف ہے۔ ساری بخاری غلط نہیں ہے، کچھ اس میں غلط ہے کچھ صحیح ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جو حدیثیں قرآن سے ملتی ہیں وہ صحیح ہیں، اور جو قرآن سے ٹکراتی ہیں، قرآن کی مخالفت کرتی ہیں، وہ غلط ہیں۔ تو اب اس کا نام ہونا چاہیے تھا غلط اور صحیح بخاری، یعنی مخلوط بخاری، سچ اور جھوٹ دونوں اس میں ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ان روایات سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے، اور جن کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہو ہم ان کتابوں کو صحیح نہیں کہیں گے، اور جو ان روایتوں کو صحیح کہتا ہے، صحیح مانتا ہے، صحیح لکھتا ہے اور عوام میں گمراہی پھیلاتا ہے وہ کافر ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، عزیزان ملت اسلامیہ یہ دیکھیے گا، یہ خود کہہ رہے ہیں، یہ قانون شریعت کا قانون، حضرت مولانا شمس الدین صاحب بریلوی ہیں یہ پکے، شیخ الحدیث الجامعہ اشرفیہ مبارک پور ضلع اعظم گڑھ یوپی انڈیا، یہ لکھ رہے ہیں عقیدہ، اللہ تعالی جسم و جسمانیت سے پاک ہے، یعنی نہ وہ جسم ہے نہ اس میں وہ باتیں پائی جاتی ہیں جو جسم سے تعلق رکھتی ہیں، بلکہ یہ اس کے حق میں محال ہیں، لہذا وہ زمان و مکان، طرف و جہت، شکل و صورت، وزن و مقدار، زیادہ و نقصان، حلول و اتحاد، توالد و تراسل، حرکت و انتقال، تغیر و تبدل وغیرہ جملہ اوصاف اعمال جسم سے منزہ و بری ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیت نہیں رکھتا، تغیر و تبدل نہیں کرتا، زمان و مکان سے پاک ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیت سے پاک ہے، زمان و مکان سے پاک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب جسم و جسمانیت سے پاک ہے تو اس کا جسم ماننا بھی کفر ہے، اور اس کا قدم اگر کوئی جہنم میں ڈالے اور یہ لکھے تو یہ بھی کفر ہے۔ اور یہ میں ہی نہیں کہہ رہا، یہ دیکھیے خود کیا کہہ رہے ہیں، ذرا غور سے سن لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیت سے پاک و صاف ہے۔ شرعی لحاظ سے جسم اس شے کو کہتے ہیں جو لمبائی، چوڑائی، گہرائی میں تقسیم کو قبول کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی
جسمانیت سے بھی پاک و صاف ہے. اور یاد رکھیں کہ جسم ہی کسی جگہ میں ہوتا ہے، لہٰذا جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جسمانیت کی نفی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے جگہ کی بھی نفی ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جگہ میں نہیں، کیونکہ جو کسی جگہ میں ہو وہ جسم ہوتا ہے. فاتح السلام علیکم. تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جگہ کوئی سمت جہت وغیرہ متعین نہیں کر سکتے ہیں، یہ منع ہے. اور یہ اتنا سخت منع ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے، آسمان پر ہے، جیسے بڑی بوڑھیاں کہہ دیتی ہیں کہ نیلی چھتری والا جانے، یا بعض اوقات نادانی میں لوگ کہتے ہیں کہ نیچے آپ ہمارے لیے آپ ہیں، اوپر اللہ تعالیٰ ہے، آسمان پر تو اللہ تعالیٰ ہے، تو اس کو علماء اسلام نے کفر لکھا ہے. اگر کوئی واقعی اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، اللہ کے لیے سمت اور جگہ کا تعین کر کے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، تو اس کے لیے حکم کفر ہوگا. جی دیکھا آپ نے، یہ بتا رہے ہیں کہ جسم و جسمانیت بھی نہیں ماننا چاہیے. دیکھا آپ نے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جسم و جسمانیت سے اللہ پاک ہے، تو جب جسم و جسمانیت سے بھی اللہ پاک ہے اور جو جسم مانے وہ کافر ہے، تو انہوں نے ترمذی میں، مسلم میں، بخاری میں جسم ثابت کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہنمی بھی ثابت کر دیا. اچھا میرا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ اللہ کی شان میں تو یہ گستاخی ہے، لیکن اب اگر ہم کہیں گے کہ بھائی بخاری میں غلط روایتیں موجود ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، یہ غلط ہے، ان کو نکالو، تو نہیں، لوگ کہیں گے ارے یہ تو صحیح بخاری ہے، یہ تو صحیح مسلم ہے. زبردستی مولوی لوگ، یزیدی، خارجی، ناسبی، مفتی زبردستی کہتے ہیں ان کو مانو، ان کو مانو. ارے یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جھوٹ کو مانو، غلط کو مانو، الزام کو مانو، باقی چیزوں کو مانو؟ زبردستی منوانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ حدیث مجھے مطلب طرق سند سے نہیں ہے، اسماء اور رجال سے مطلب نہیں ہے، مجھے جرح اور تعدیل سے مطلب نہیں ہے. مجھے مقصد یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ قرآن سے ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے، قرآن اس کی تائید کرتا ہے یا تردید کرتا ہے. تو اس روایت جو ہے، یہ روایت قرآن کی کئی آیتوں سے ٹکرا رہی ہے. نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، سورہ فرقان آیت نمبر 2. موجودہ چیز کو پیدا کیا، پھر سب کا الگ الگ اندازہ رکھا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اندازے کے مطابق سب کو پیدا فرماتا ہے. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اندازہ نہیں تھا کہ جہنم نہیں بھرے گی تو مجھے اپنا قدم جہنم میں ڈالنا پڑے گا؟ اگر اس حدیث کی تحقیق اور تدقیق کی جائے، گہرائی اور گہرائی سے دیکھا جائے، تو بات بہت آگے بڑھتی ہے اور بہت آگے پہنچتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اس آیت کی یہ روایت مخالفت کر رہی ہے، یعنی قرآن نے اس روایت کی تصدیق نہیں کی ہے. دوسری بات یہ ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو اللہ کے مثل کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر آپ نے جسم کیسے ثابت کر دیا؟ اس آیت سے بھی یہ حدیث ٹکرا رہی ہے، یعنی یہ روایت قرآن کی مخالفت کر رہی ہے. اللہ نے فرمایا انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا ہے. اس آیت کی بھی یہ روایت مخالفت کر رہی ہے. اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو اللہ الصمد ہے، اور دوسری بات ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اگر اس کی تشریح کی جائے، تفسیر کی جائے، تو آدمی کفر سے بچ نہیں سکتا. تو جس بخاری، مسلم، ترمذی میں کفریہ روایت ہوں وہ صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اس میں صحیح اور غلط دونوں کا مرکب ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا غلط اور صحیح بخاری، لیکن انہوں نے صحیح لکھ دیا. صحیح لکھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس میں کچھ غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے صحیح لکھا ہے. تو میں ببانگ دہول ڈنک کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ بخاری، مسلم ساری صحیح نہیں ہیں اور ساری غلط بھی نہیں ہیں. جو اس میں غلط روایتیں ہیں ان کو نکال دینا چاہیے، اور صرف صحیح وہ ہیں جو قرآن سے ملتی ہیں. اگر کسی کو مناظرہ کرنا ہو تو میں اس ٹاپک پر بھی مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے مجھ سے کوئی مناظرہ کر سکتا ہے. اور یہ بھولے بھالے ہمارے سیدھے سادے مسلمان
ان یزیدی مفتیوں کے چکر میں نہ پڑیں بلکہ خود عقل سے بھی کام لیں. میں اپنا نمبر اسکرین پہ دیتا ہوں, اگر کوئی مولوی پریشان کرے تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.